حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ، محاقلہ اور استثناء کر لینے سے منع فرمایا ہے، الا یہ کہ معلوم اور متعین ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3405۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع فرمایا ہے۔ ثابت بن حجاج نے پوچھا کہ مخابرہ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کہ تو زمین کو آدھی، تہائی یا چوتھائی پر حاصل کر لے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3407۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے معاملہ طے فرمایا تھا کہ جو پھل یا کھیتی آئے گی اس میں سے آدھا انہیں ملے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3408۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی کھجوریں اور وہاں کی زمینیں اہل خیبر کو اس شرط پر دے دی تھی کہ وہ ان میں اپنے خرچ پر محنت کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آدھا پھل ملے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3409۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کر لیا اور شرط کی کہ مسلمان اس کی زمین اور اس کے سونے چاندی کے مالک ہیں، تو خیبر والوں نے کہا کہ ہم آپ کی نسبت زمین کے زیادہ ماہر ہیں، آپ یہ ہمیں دے دیں، اور شرط یہ رہی کہ آدھا ہم آپ کو دیں گے اور آدھا خود رکھیں گے۔ چنانچہ آپ نے اس شرط پر زمین انہیں دے دی۔ پھر جب پھل چننے کا موسم آیا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جو کھجوروں کے پھل کا اندازہ لگا کر آئے، اور اس عمل کو اہل مدینہ خرص یعنی اندازہ لگانا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فلاں باغ میں اس قدر ہے اور فلاں باغ میں اس قدر، تو انہوں نے کہا اے ابن رواحہ تو نے ہم پر زیادہ لگا دیا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ان پھلوں کا جو اندازہ لگایا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں، میں اس کا نصف تمہیں دیتا ہوں۔ یہودیوں نے کہا یہی وہ حق اور عدل ہے جس سے آسمان و زمین قائم ہے، جو آپ نے کہا ہم اس کے لینے پر راضی ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3410۔ جعفر بن برقان نے اپنی مذکورہ سند سے اس حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور فحزرہ کا لفظ استعمال کیا، اور وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ کے بعد یعنی الذهب والفضة له بھی کہا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3411۔ جناب مقسم نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کر لیا اور زید کی مذکورہ بالا حدیث کی مانند بیان کیا، اس کے لفظ تھے فحزر النخل، پھل کی مقدار کا اندازہ لگایا اور کہا اگر تم اس اندازے پر مطمئن نہیں ہو تو پھل کی تڑائی میں کر لوں گا اور جو میں نے کہا ہے اس کا آدھا تمہیں دے دوں گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3412۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے 40,000 وسق کا اندازہ لگایا تھا، اور پھر جب یہودیوں کو اختیار دیا تو انہوں نے پھل لے لیا اور ان کے ذمے 20,000 وسق آ گیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3415۔ صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اہل صفہ کے کچھ افراد کو قرآن پڑھایا اور لکھنا سکھایا، تو ان میں سے ایک شخص نے مجھے ایک قوس یعنی کمان ہدیتاً دی۔ میں نے دل میں کہا یہ کوئی اہم مال بھی نہیں ہے اور میں جہاد میں اس کے ذریعے سے تیر اندازی ہی کر سکتا ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور اس کے متعلق پوچھتا ہوں۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے ایک آدمی نے ایک کمان ہدیہ کی ہے جسے میں نے لکھنا سکھایا اور قرآن پڑھایا ہے، اور یہ کوئی اہم مال بھی نہیں، میں اس کے ذریعے سے جہاد میں تیر اندازی ہی کر سکتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہیں یہ پسند ہو کہ تمہیں آگ کا طوق پہنایا جائے تو اسے قبول کر لو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3416۔ جناب جنادہ بن ابی امیہ رحمہ اللہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کی مانند روایت کیا اور پہلی روایت زیادہ کامل ہے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس کی بابت آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ انگارہ ہے جسے تو نے اپنے کندھوں کے درمیان ڈال لیا ہے۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 3417۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت سفر میں گئی۔ انہوں نے ایک عرب قبیلے کے ہاں پڑاؤ کیا اور ان سے ضیافت طلب کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ایسے ہوا کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو وغیرہ نے ڈنک مار دیا۔ انہوں نے اس کا ہر طرح سے علاج کیا مگر اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو ان میں سے کسی نے کہا، اگر تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جو تمہارے ہاں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، شاید ان میں کسی کے پاس کوئی چیز ہو جو تمہارے آدمی کے لیے مفید ہو۔ تو بعض آدمی آئے اور کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو وغیرہ نے ڈنک مار دیا ہے اور ہم نے اس کا ہر طرح سے علاج معالجہ کیا ہے مگر اسے فائدہ نہیں ہوا۔ تو کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے جو ہمارے آدمی کے لیے مفید ہو؟ ان کا مقصد دم تھا۔ صحابہ میں سے ایک آدمی نے کہا، میں دم کرتا ہوں، لیکن ہم نے تم سے ضیافت طلب کی تھی جس کا تم نے انکار کر دیا، تو میں اس وقت تک دم نہیں کروں گا جب تک تم کوئی عوض نہ دو۔ چنانچہ انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ دینا طے کیا۔ پھر وہ صحابی اس کے پاس گئے اور اس پر سورہ فاتحہ پڑھی۔ وہ اس دوران میں اس پر ہلکا ہلکا لعاب بھی پھونکتے جاتے تھے حتیٰ کہ وہ ٹھیک ہو گیا، گویا کہ کسی بندھن سے کھل گیا ہو۔ تو انہوں نے جو معاوضہ طے کیا تھا وہ دے دیا، یعنی بکریاں حوالے کر دیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ انہیں آپس میں تقسیم کر لیں۔ تو جس نے دم کیا تھا اس نے کہا، ایسے مت کرو حتیٰ کہ پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ سے مشورہ کریں۔ چنانچہ وہ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کو یہ قصہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، تمہیں کہاں سے خبر ہوئی تھی کہ یہ دم بھی ہے؟ تم نے بہت خوب کیا، میرا بھی اس میں حصہ رکھو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3418۔ معبد بن سیرین نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3419۔ جناب خارجہ بن سلط نے اپنے چچا حضرت علاقہ بن سحار تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا، تم اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خیر یعنی قرآن اور ذکر اللہ لے کر آئے ہو، چنانچہ ہمارے اس شخص پر دم کر دو۔ پھر وہ لوگ ان کے پاس ایک مجنون یعنی دیوانے کو لائے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے 3 دن تک صبح و شام سورہ فاتحہ کا دم کیا۔ وہ جب بھی اسے ختم کرتے تو اپنا لعاب جمع کرتے اور اس پر پھونک دیتے، پھر وہ ایسے ہو گیا جیسے کہ بندھن سے کھول دیا گیا ہو۔ ان لوگوں نے ان کو کچھ دیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ سب بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھا لو، قسم میری عمر کی، لوگ باطل جھاڑ پھونک سے کھاتے ہیں اور تم نے حق سچ دم سے کھایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3420۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سینگی لگانے والی کی کمائی ناپسندیدہ ہے، کتے کی قیمت خبیث ہے اور بدکار عورت کی خرچی خبیث ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3421۔ جناب ابن محیصہ حرام بن سعد بن محیصہ اپنے والد یعنی دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے یعنی محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگانے کی اجرت کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے انہیں منع فرما دیا۔ وہ پھر بھی آپ سے سوال کرتے اور اجازت چاہتے رہے حتیٰ کہ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اسے اپنی اونٹنی اور اپنے غلام کو کھلا دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3422۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے لگوائے اور حجام کو اس کی اجرت دی، اگر یہ کام یا اجرت خبیث یا حرام ہوتی تو اسے نہ دیتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3423۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو طیبہ یعنی نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے لگائے تو آپ نے اسے 1 ساق کھجور دینے کا حکم دیا اور اس کے مالکوں سے سفارش فرمائی کہ اس پر لاگو خراج میں تخفیف کریں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3424۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں کی کمائی سے منع فرمایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3425۔ جناب طارق بن عبد الرحمن قرشی نے بیان کیا کہ جناب رافع بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انصاریوں کی ایک مجلس میں آئے اور کہا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور کئی چیزیں ذکر کی، اور ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ نے ہمیں لونڈی کی کمائی سے منع فرمایا ہے سوائے اس کے جو اس کے ہاتھ کی کمائی ہو، اور اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مثلاً روٹی پکائے، اون کاتے یا دھن کے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3426۔ جناب رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کی کمائی سے منع فرمایا ہے حتیٰ کہ جانا جائے کہ کہاں سے کمایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3427۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، بدکار عورت کی کمائی اور کاہن کے نظر آنے سے منع فرمایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3428۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو جفتی کرانے کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3429۔ حضرت سالم رحمہ اللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی غلام بیچا اور اس کے پاس مال بھی ہو تو یہ مال اس کے فروخت کرنے والے کا ہوگا، الا یہ کہ خریدار شرط کر لے، اور جس نے تعبیر شدہ کھجور بیچی تو اس کا پھل بیچنے والے کا ہوگا، الا یہ کہ خریدار شرط کر لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3433۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام کا قصہ، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجور کا مسئلہ بیان کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زہری اور نافع نے 4 احادیث میں اختلاف کیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3434۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غلام فروخت کیا اور اس کے پاس مال ہو تو اس کا مال فروخت کرنے والے کا ہوگا، سوائے اس کے کہ خریدار شرط کر لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3435۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ سامان لانے والوں سے راستے میں ملو حتیٰ کہ اسے منڈی میں اتار لیا جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3436۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ منڈی میں سامان لانے والوں سے راستے ہی میں ملاقات کی جائے، یعنی سامان خرید لیا جائے۔ اگر کوئی خریدار اس سے ملا ہو اور سامان خریدا ہو تو مال والے کو بازار میں آنے کے بعد اختیار ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، سفیان رحمہ اللہ نے کہا، کوئی شخص کسی کے سودے پر سودا نہ کرے، یعنی یوں کہے کہ میرے پاس اس سے 10 گنا بہتر ہے، ایسا کہنا جائز نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3437۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سودے پر دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر قیمت نہ لگاؤ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3438۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے خرید و فروخت کا کام کرے۔ طاؤس کہتے ہیں، میں نے وضاحت چاہی کہ اس کا کیا مفہوم ہے، تو کہا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے دلال نہ بنے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3439۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے خرید و فروخت نہ کرے، اگرچہ وہ اس کا بھائی یا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حفص بن عمر سے سنا، انہوں نے کہا ہمیں ابو ہلال نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد ابن سیرین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے تھے، لا یبیع حاضر اللباد کا کلمہ جامع معنی رکھتا ہے، یعنی شہری دیہاتی کے لیے کوئی چیز بیچے نہ کوئی چیز خریدے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3440۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے خرید و فروخت نہ کرے، لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ بعض کو بعض سے رزق دیتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3442۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منڈی میں پہنچنے سے پہلے خریداری کے لیے قافلوں سے مت ملو، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے، اور اونٹنی یا بکری کا دودھ مت روکو۔ جس نے اس قسم کا جانور خرید لیا ہو تو دودھ دوہ لینے کے بعد اسے دو باتوں کا اختیار ہے، اگر پسند ہو تو رکھ لے، اور اگر پسند نہ آئے تو اسے لوٹا دے، اور ساتھ ایک ساق کھجور بھی دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3443۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسی بکری خرید لی جس کا دودھ روکا گیا تھا تو اسے 3 دن تک اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو واپس کر دے، اور ایک ساق طعام بھی ساتھ لوٹائے، لیکن سمرا یعنی عمدہ گندم نہ ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3444۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسی بکری خرید لی جس کا دودھ روکا گیا تھا، پھر اسے دوہا تو اگر پسند ہو تو رکھ لے، ورنہ واپس کر دے، اور اس کے دودھ کے بدلے ایک ساق کھجور مالک کو دینا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3445۔ حضرت معمر بن ابی معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بنو عدی بن کعب کے فرد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نافرمان اور گنہگار آدمی ہی ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے۔ محمد بن عمر نے کہا، میں نے جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ بھی تو ذخیرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذخیرہ کیا کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حقرہ یعنی ذخیرہ اندوزی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ چیزیں جن پر لوگوں کی گزران ہو ان کا ذخیرہ کرنا منع ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ذخیرہ اندوز وہ ہوتا ہے جو بازار آتا جاتا رہے، یعنی بازار پر نظر رکھے اور اہم چیزیں خرید کر روک لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3447۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، نرخ مقرر فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ رضانی فرما دے۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، نرخ مقرر فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ ہی گھٹاتا اور بڑھاتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں گا کہ کسی کو مجھ پر ظلم کا دعویٰ نہ ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3450۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، نرخ بہت بڑھ گئے ہیں، لہٰذا آپ نرخ مقرر فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل ہی نرخ مقرر کرنے والا ہے، وہی تنگی کرنے والا، وسعت دینے والا، روزی رسا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں گا کہ تم میں سے کوئی بھی مجھ پر کسی خون یا مال کے معاملے میں کوئی مطالبہ نہ رکھتا ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3451۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو غلہ بیچ رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیسے بیچ رہے ہو؟ اس نے بتا دیا۔ پھر آپ پر وحی کی گئی کہ اپنا ہاتھ اس غلے میں ڈالیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا تو اسے گیلا پایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3452۔ یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ جناب سفیان رحمہ اللہ ناپسند کرتے تھے کہ لیس منا کی تفسیر لیس مثلنا سے کی جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3453۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والوں میں دونوں کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے سودے کو منسوخ کر دیں جب تک کہ جدا نہ ہو جائیں، سوائے اس کے کہ سودا ہی اختیار کا ہو، یعنی جدا ہونے کے بعد کی جتنی زیادہ یا کم مدت وہ آپس میں طے کر لیں، اختیار قائم رہے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3454۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی معنی روایت کیا، فرمایا یا کوئی دوسرے کو یوں کہہ دے کہ ابھی پسند کر لو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3455۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بیع کرنے والوں کا جدا ہونے سے پہلے تک اختیار باقی رہتا ہے، الا یہ کہ سودے میں اختیار طے کر لیا گیا ہو، اور کسی کے لیے بھی حلال نہیں کہ سودا واپس کر لیے جانے کے بعد اندیشی کی وجہ سے ارادتاً اپنے ساتھی کو چھوڑ کر چلا جائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3456۔ جناب ابو الوزی سے روایت ہے کہ ہم ایک غزوے میں گئے تو ہم نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا، ہمارے ایک ساتھی نے دوسرے کو غلام کے بدلے میں اپنا گھوڑا بیچا، پھر وہ دونوں باقی دن اور رات اکٹھے ہی رہے۔ جب اگلا دن ہوا اور کوچ کا وقت آ گیا تو گھوڑے کا خریدار اپنے گھوڑے کی طرف اٹھا اور زین رکھ کر اسے تیار کرنے لگا، تو بیچنے والے کو اپنے سودے پر ندامت ہوئی اور اس کے پاس آیا اور سودا منسوخ کرنے کی بات کرنے لگا، لیکن گھوڑا لینے والے نے واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان حکم حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں لشکر کی ایک طرف حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور قصہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کیا تم راضی ہو کہ میں تمہارے درمیان وہ فیصلہ کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دو سودا کر لینے والے جب تک علیحدہ علیحدہ نہ ہو جائیں سودا منسوخ کرنے کا انہیں اختیار رہتا ہے۔ ہشام بن حسان نے کہا کہ جمیل بن مرہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ تم جدا جدا ہوئے ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3457۔ یحییٰ بن ایوب بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو زرعہ رحمہ اللہ جب کسی سے کوئی خرید و فروخت کرتے تو اس کو اختیار دیتے، پھر اسے کہتے کہ مجھے اختیار کر لینے کی مہلت دو، اور بیان کرتے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بیع کرنے والے دونوں افراد رضامندی کے بغیر ہرگز جدا نہ ہوں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3458۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیع کرنے والے دونوں افراد کو جدا ہونے سے پہلے تک اختیار حاصل رہتا ہے، اگر وہ سچ بولیں اور حقیقت کھول کر بیان کریں تو ان کی بیع میں برکت ہوتی ہے، اور اگر وہ حقیقت چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو ان کے سودے سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سعید بن ابی عروبہ اور حماد نے قتادہ سے ایسے ہی روایت کیا ہے، لیکن حمام نے قتادہ سے روایت کرتے ہوئے کہا حتیٰ کہ دونوں جدا جدا ہو جائیں یا اختیار کرنے کی شرط کر لیں، یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3459۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک سودے میں 2 سودے کیے تو اس کے لیے ان میں سے یا تو کم قیمت ہے یا سود ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3461۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے انہیں پایا کہ وہ کھجوروں میں 1-1، 2-2 اور 3-3 سال کے لیے بیع سلف کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کھجوروں میں بیع سلف کرے تو اسے چاہیے کہ اس کا ناپ معلوم ہو، وزن معلوم ہو اور مدت بھی معلوم ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3463۔ محمد بن مجالد یا عبداللہ بن مجالد نے بیان کیا کہ عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیع سلف کے بارے میں اختلاف ہو گیا، تو انہوں نے مجھے حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ چنانچہ میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا، بلا شبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد ازاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں گندم، جو، کھجور اور کشمش کی بیع بطور بیع سلف کیا کرتے تھے۔ ابن کثیر نے مزید کہا، ہم ان لوگوں سے بیع کرتے تھے جن کے پاس یہ مال نہیں ہوتا تھا۔ حفص بن عمر اور ابن کثیر دونوں نے بالاتفاق کہا، پھر میں نے یعنی محمد بن مجالد یا عبداللہ بن مجالد نے عبد الرحمن بن ابزہ سے بھی پوچھا تو انہوں نے اسی طرح کہا۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 3464۔ یحییٰ اور عبد الرحمن ابن مہدی دونوں نے بواسطہ شعبہ عبداللہ بن ابی المجالد سے روایت کیا، جبکہ عبد الرحمن نے صرف ابن ابی المجالد کہا اور یہ حدیث بیان کی اور کہا ہم ایسے لوگوں سے معاملہ کرتے تھے کہ یہ چیزیں ان کے پاس نہ ہوتی تھیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن ابی المجالد ہی صحیح ہے اور اس میں شعبہ سے خطا ہوئی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3465۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا اسلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام کی طرف جہاد کا سفر کیا تو وہاں کے نبتی لوگ ہمارے پاس آتے اور پھر ہم ان سے بیع سلف کی صورت میں گندم اور تیل کا سودا معلوم قیمت اور معلوم مدت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کیا ان لوگوں سے خریدتے تھے جن کے پاس یہ چیزیں ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ہم ان سے یہ نہیں پوچھا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3466۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے پھل خریدے جو آفت کا شکار ہو گئے، سو اس پر قرضہ بہت زیادہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے صدقہ دو۔ لوگوں نے اس کو صدقہ دیا لیکن وہ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے پورا نہ ہو سکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں سے فرمایا جو پاتے ہو لے لو، تمہارے لیے بس یہی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3469۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اپنے بھائی کو کھجور بیچے اور پھر اس میں آفت آ جائے تو اس سے کچھ لینا تیرے لیے حلال نہیں، حق کے بغیر اپنے بھائی کا مال لینا تیرے لیے کیوں کر روا ہو سکتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3470۔ جناب عطا رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ آفت سے مراد وہ تمام ظاہری اسباب ہیں، مثلا بارش، ژالہ باری، ٹڈی دل، آندھی یا آگ لگنا وغیرہ جو کھیت یا مال کو ضائع کر دیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3471۔ جناب یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اصل مال کی تہائی سے کم میں آفت آئے اور نقصان ہو جائے تو اس کی تلافی ضروری نہیں ہے، اور مسلمانوں میں ایسے ہی رائج ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3472۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھاس محفوظ رکھنے کی غرض سے زائد پانی نہ روکا جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3473۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمیوں سے اللہ عز و جل قیامت کے روز کلام نہیں فرمائے گا۔ ایک وہ آدمی جس نے کسی مسافر سے اپنا بقیہ پانی روک لیا ہو، دوسرا وہ جس نے عصر کے بعد کسی سودے پر جھوٹی قسم کھائی ہو، اور تیسرا وہ جس نے امام اعلیٰ سے بیعت کی ہو، اگر وہ اسے دنیا کا مال دیتا رہے تو اس کا وفادار رہے اور اگر نہ دے تو وفا نہ کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3474۔ جناب اعمش نے اس روایت کو اپنی سند سے اسی حدیث کے ہم معنی بیان کیا، کہا اور اللہ ایسے لوگوں کو پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور فروخت کے سامان کے بارے میں کہا کہ یوں کہے اللہ کی قسم مجھے اس کا اتنا دیا گیا مگر میں نے نہیں دیا، لیکن تمہیں کم میں دے رہا ہوں، اور دوسرا اس کو اس کی اس بات میں سچا سمجھے اور اسے خرید لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3475۔ مہاجرین صحابہ میں سے کسی سے روایت ہے، اس نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 بار جہاد میں شرکت کی ہے، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا ہے مسلمان 3 چیزوں میں ایک دوسرے کے شریک ہیں، گھاس، پانی اور آگ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3477۔ حضرت ایاز بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد پانی کی فروخت سے منع فرمایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3478۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلے کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3479۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3480۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے کتے کی قیمت، زانیہ کی خرچی اور کاہن کے نظر آنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3481۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا ہے، اور اگر وہ بیچنے والا کتے کی قیمت کا مطالبہ کرنے آئے تو اس کی ہتھیلی مٹی سے بھر دو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3482۔ جناب عون بن ابو جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3483۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتے کی قیمت، کاہن کا نذرانہ اور زانیہ کی خرچی حلال نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3484۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کی قیمت یعنی خرید و فروخت کو حرام کیا ہے، مردار اور اس کی قیمت کو حرام کیا ہے، خنزیر اور اس کی قیمت کو حرام کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3485۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے سال جبکہ آپ مکہ ہی میں تھے سنا آپ فرما رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت حرام ٹھہرائی ہے۔ کہا گیا، اے اللہ کے رسول، مردار کی چربی کے متعلق فرمائیں کہ اسے کشتیوں کے تختوں اور چمڑوں پر استعمال کیا جاتا ہے اور لوگ اسے چراغوں میں بھی جلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ حرام ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہلاک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر اس یعنی مردار کی چربی حرام کر دی تو انہوں نے اسے پگھلا کر بیچنا شروع کر دیا اور پھر اس کی قیمت کھانے لگے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3486۔ یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ عطا نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت مجھے اسی کی مانند لکھ کر بھیجی، مگر اس میں وہ حرام ان کا لفظ نہیں تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3487۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے دیکھا۔ آپ نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور ہنس دیے، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے۔ 3 بار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان پر چربیوں کا استعمال حرام کر دیا تو انہوں نے اسے بیچنا شروع کر دیا اور اس کی قیمت کھانے لگے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کسی چیز کا کھانا حرام کر دیتا ہے تو اس کی قیمت بھی حرام کر دیتا ہے۔ خالد بن عبداللہ الطحان کی روایت میں رأیتو میں نے دیکھا کا جملہ نہیں ہے اور لعن اللہ الیہود کے بجائے قاتل اللہ الیہود کہا، یعنی اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہلاک کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3488۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور انہیں ہم پر پڑھا اور فرمایا، شراب کی تجارت حرام کر دی گئی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3490۔ جناب اعمش رحمہ اللہ نے اپنی سند سے اس حدیث کے ہم معنی بیان کرتے ہوئے کہا کہ آخری آیات جو سود کے متعلق ہیں جب وہ نازل ہوئی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3491۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی غلہ یعنی طعام خریدا ہو تو اسے اپنے قبضے میں لیے بغیر فروخت نہ کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3492۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم غلہ خریدا کرتے تھے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آدمی بھیج دے جو ہمیں حکم دیتا کہ ہم اسے فروخت کرنے سے پہلے خریدنے کی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر لیں، یعنی اندازے سے جو خرید و فروخت کرتے تھے اس سے منع کر دیا گیا۔ سنن ابو داود
حدیث نمبر 3493۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ لوگ منڈی کی بالائی جانب اندازے سے غلہ خریدتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فروخت کرنے سے منع فرما دیا یہاں تک کہ وہ اسے دوسری جگہ منتقل کر لیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3494۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غلہ خریدا ہو تو اسے فروخت نہ کرے حتیٰ کہ ناپ لے، یعنی اپنے قبضے میں لے لے۔ راوی ابو بکر نے مزید کہا کہ طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کیا دیکھتے نہیں ہو کہ لوگ اسے سونے کے بدلے خرید لیتے ہیں حالانکہ وہ ابھی بہت دور ہوتا ہے، یعنی فروخت کرنے والے کے پاس پہنچا ہی نہیں ہوتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3496۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی غلہ خریدے تو جب تک اسے اپنے قبضے میں نہ لے لے فروخت نہ کرے۔ سلیمان بن حرب کے لفظ تھے حتی یستوفیا۔ مسدد نے اضافہ کیا کہ طاؤس نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اور میرا خیال ہے کہ ہر چیز طعام یعنی غلے کی طرح ہے، یعنی خرید کردہ چیز کو اپنے قبضے میں لینے سے پہلے آگے فروخت نہیں کرنا چاہیے خواہ اس کی نوعیت کوئی ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3497۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی غلے کا ڈھیر خریدتا اور پھر وہی فروخت کر دیتا تو اس پر اسے سزا دی جاتی تھی حتیٰ کہ اپنی منزل پر لے جائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3498۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے بازار میں تیل خریدا، جب میں نے اسے وصول کر لیا تو مجھے ایک آدمی ملا اور اس نے مجھے عمدہ منافع کی پیشکش کی۔ میں نے چاہا کہ اسے قبول کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ ماروں تو ایک شخص نے میرے پیچھے سے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا جہاں تم نے اسے خریدا ہے اسی جگہ مت بیچو حتیٰ کہ اپنی منزل پر لے جاؤ۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدنے کی جگہ ہی پر اس مال کو بیچنے سے منع فرمایا ہے حتیٰ کہ تاجر اسے اپنی اپنی منزل پر لے جائیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3499۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لوگ خرید و فروخت میں مجھے دھوکہ دے جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جب تم معاملہ کرو تو یوں کہہ دیا کرو کہ دھوکہ فریب نہیں۔ چنانچہ وہ سودا کرتے ہوئے کہا کرتا تھا لا خلابہ، دھوکہ فریب نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3500۔